الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ اس میں سے وافر جو چاہو جہاں سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب آنا تم دونوں اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے تم نا انصافی کرنے والوں میں سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا پس لغزش میں ڈالا ان دونوں کو شیطان نے اس سے
پس نکال باہر کیا ان دونوں کو مما کانا فی، اس راحت اور سکون کی جگہ سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت مقررہ تک۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانے کے بعد حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں سے فرما دیا کہ تم جنت کے اندر رہو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں سے چاہو جو چاہو جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ اور یہ جنت ایسا مقام ہے، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، جہاں نہ تو تمہیں بھوک ستائے گی، نہ تم بھوکے رہو گے، اور نہ تم ننگے رہو گے، نہ بھوک کا غم، نہ لباس کا غم۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، جہاں تمہیں پیاس نہیں ستائے گی، پیاس کا کوئی غم نہ ہوگا، اور جہاں تمہیں گرمی کی شدت کا کوئی احساس نہ ہوگا، گرمی نہ ستائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو شیطان سے تم بچ کر کے رہنا، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فلا تخرجنکما من الجنہ، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ فتشقی، اور تم جنت سے نکل کر کے مشقت کے اندر اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جنت کی باہر کی جو زندگی ہے وہ اس طرح راحت، سکون اور آرام کی زندگی نہیں جو جنت کے اندر کی زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتلا دیا، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت کے اندر رہنے لگے۔ دوسری طرف سے شیطان، جس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود قرار دیا گیا تھا اور جنت سے نکالا گیا تھا، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا، استاق میں تھا کہ کوئی موقع میسر آئے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے، اس راحت سے، اس سکون سے، اس اطمینان اور آرام کی جگہ سے اس کو بے دخل کیا جائے، جس طرح کہ اس نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ میں
آدم علیہ السلام کو اور اس کی ذریت کو اب آرام سے نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بھی اس موقع کو تلاش کیا کہ جس درخت سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو روکا ہے، منع کیا ہے، کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کھانے کے اوپر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے عتاب کے مستحق بن جائے۔ اس لیے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آدم علیہ السلام کو آ کر کے اس نے ورغلایا، وسوسہ ڈالیا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو شجرۃ الخلد ہے، ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل اگر کوئی کھا لے تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اسے ایسی سلطنت مل جائے گی، ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ جس کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ بعض رات مفسرین نے فرمایا کہ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کے اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس درخت کے پھل کھانے سے روکا اور منع کیا ہے وہ یہ خاص درخت ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے روکا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ تو مراد اس سے وہ خاص درخت ہی ہے، اس نوع کے، اس جنس کے، اس قسم کے جو باقی درخت ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک دست مبارک میں ریشمی کپڑا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ریشم کا کپڑا اور سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہی ریشمی کپڑا اور وہی سونا نہیں تھا، بلکہ ریشمی کپڑے کی جتنی بھی اقسام ہیں اور جتنی بھی قسمیں آتی رہیں گی وہ تمام قسمیں اس کے اندر داخل تھی۔ لیکن فرمایا اس سے یہ بھی استعمال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد خاص وہ ریشمی کپڑا ہو، خاص وہ سونے کی ڈلی ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں پکڑی۔ تو اسی طریقے سے شیطان نے بھی دھوکہ دیا، وسوسہ دیا کہ آپ کو جس درخت سے روکا گیا ہے وہ خاص وہ درخت ہے جس کی طرف اشارہ کر کے روکا گیا ہے، باقی اس جنس کے جو درخت ہیں اس سے نہیں روکا گیا۔ اگر اس کا پھل آپ کھا لیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے امتناعی حکم تھا، روکا گیا تھا، یہ وقتی تھا، دائمی نہیں تھا۔ جس طرح کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد اسے ہلکی غذا دی جاتی ہے، اس کا ہاضمہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ثقیل غذا کو استعمال کر سکے، لیکن جب وہ بعد میں عادی بن جاتا ہے تو پھر ہر قسم کی غذا استعمال کرنے کی اسے اجازت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس نے یہ دھوکہ دیا کہ آپ کو جو اللہ نے روکا تھا تو وہ ابتدائی حکم تھا، اس وقت آپ جنت کی آب و ہوا کے اور جنت کی مزاج کے قابل نہیں تھے، تحمل نہیں تھا۔ اب آپ جنت کے اندر رہنے کے بعد اس کی آب و ہوا کے اور اس کی فضا کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، آپ کا ہاضمہ اور آپ کا معدہ
اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ ہر قسم کی غذا استعمال کر سکیں. تو اس لیے وہ وقتی حکم تھا، دائمی حکم نہیں تھا. اب اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے شیاطین کو اور جنات کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ جو بھی شکل اور جو بھی صورت اختیار کریں، وہ شکل و صورت اختیار کر کے سامنے آ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے جس شکل و صورت میں آیا تھا، آدم علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ یہ شیطان ہے. اس لیے جب اس نے تعویلات کی اور وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام کے سامنے بات رکھی اور پھر ساتھ خیر خواہ بن کر کے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، کہ تم دونوں کو رب العالمین نے جو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ. اس درخت کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور جو اس کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ اللہ کے قریب رہے گا، دور نہیں ہوگا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں. اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں چاہتا، کوئی ضرر نہیں چاہتا. میں ہی جو بات کہہ رہا ہوں صرف تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر انہوں نے وسوسہ ڈالا اور قسمیں اٹھا کر کے اپنی سچائی کا یقین دلائیں. آدم علیہ السلام سچے دل کے انسان تھے، پاک طینت تھے. ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. وہ دھوکے سے، فریب سے، دغا بازی سے، دجل سے بالکل پاک تھے، انہیں اس کا احساس ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ سچا ہوگا. اور پھر ساتھ ہی اماں ہوا انہوں نے تسلی دی کہ یہ آدمی جو اتنی قسمیں کھا رہا ہے اللہ کے نام کی، تو ایک دانہ کھانے میں کیا حرج ہے؟ ایک دانہ آپ کھا لیں. تو آدم علیہ السلام نے جب اس کی قسموں کو دیکھا اور اماں ہوا نے بھی اس کی ترغیب دی. عام طور پر آدمی جو ہے بیوی کی سن لیتا ہے، بیوی کی مان لیتا ہے. جتنے بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہیں اور جتنی بدعات اور رسومات ہیں زیادہ تر ان میں عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی سن لیا اور فرمایا کہ ان دونوں نے اس درخت سے چکھ لیا، کھا لیا. اب جس وقت انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب فرمائیں کہ جو ہی انہوں نے اس درخت کو کھایا تو جو جنتی لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا. اللہ رب العزت نے وہ جنتی لباس دونوں سے چھین لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کا جسم برہنہ ہو گیا اور کھل کر کے ایک دوسرے کے سامنے آ گیا. اور اب شرم سے، عار سے انہوں نے جنت کے جو درختوں کے پتے تھے ان پتوں کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹنا شروع کیا. تو ایک طرف فرمایا کہ وہ اس وقت اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے جنت کے پتوں کے ساتھ. دوسری طرف سے اللہ رب العزت کا عتاب نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ تمہارے ساتھ دشمنی کا اظہار کرے گا اور کوئی موقع جانے نہ دے گا؟ تو تم اس کی باتوں کے اندر کیوں آ گئے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب عتاب نازل ہوا تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں سے بن جائیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔